نے الجھ رہی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چابی اور ایک نوٹ تھا۔ نوٹ میں لکھا تھا، اگر کبھی تم نے سوچ میں میرا انتظار کیا تو میرے اسٹوڈیو جاؤ، وہاں وہ ہے جو میں کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ اگلی صبح حنزلہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں ریان رہتی تھی۔ پرانا دروازہ، گرد آلود کھڑکیاں اور دیواروں پر ادھورے خواب۔ چابی گھمائی، دروازہ کھلا، اندر ایک ہلکی سی خوشبو جیسے کسی نے ابھی ابھی رنگوں میں سانس لی ہو۔ دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ کی، کینوس پر بارش، اسٹیشن اور دو سائے، ایک سایہ ریان کا اور دوسرا حنزلہ کا۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، میں گئی نہیں، میں بس وقت سے آگے نکل گئی ہوں۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پاس کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، دیکھو خواب مر نہیں سکتے، وہ بس رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس نے پینٹنگ کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ریان کی آواز کا ریکارڈ تھا۔ پلے دبایا اور آواز آئی، حنزلہ اگر کبھی تمہیں لگا کہ سب ختم ہو گیا تو اس بارش میں واپس آ جانا، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بس دل کے موسم بدل لیتے ہیں۔ رات ہوئی، بارش پھر برسی۔ حنزلہ اسٹیشن کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلی بار وہ ملے تھے۔ سامنے آسمان میں چمکتی بجلی اور دل میں ریان کی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم واقعی وقت سے آگے نکل گئی ہو ریان۔ حنزلہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھی ریان، کچھ رشتے انتظار کے نہیں ہوتے، احساس کم ہوتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے احساس میں رہو گی۔ شام ڈل رہی تھی، ریلوے اسٹیشن اب بھی ویسا ہی تھا، پرانا، نم اور بوندی کی آواز سے بڑا ہوا۔ مگر آج حنزلہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اسے ریان کے دوستوں سے ملا تھا۔ لفافے پر صرف دو الفاظ لکھے تھے،